میں بھی آپ کے جیسا مدرسہ میں پڑھا ہوں نا میرے بھائی. ہاں ابھی میں یہاں پر سیمینار میں ہوں, میرے پیچھے کمائی ہو رہی ہے, میرا 3 فارم چل رہا ہے, مرغی فارم بولتے ہیں نا, مرغی فارم, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی ہم نے گھر میں بھی مرغی نہیں پالا ہے, کبھی ہم نے گھر میں بھی مرغی نہیں پالا ہے. 3 مرغے فارم کھول دیا ہوں, کام کرنے والا کام کر رہا ہے, وہ بیچ جا رہا ہے, میرے اکاؤنٹ میں پیسہ گر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا. جب آپ حرکت کریں گے تب برکت ہوگی, جب آپ محنت کریں گے تب آپ کو کچھ ملے گا. آج میں امام ہوں, میرے تنخواہ کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ اچھا ہی تنخواہ ہے, اتنا پیسہ میں فخر کی بات نہیں, تکبر کی بات نہیں, پان کھا کر کے تھوک دیتا ہوں. میری بات سمجھ رہے, پان کھا کر کے میں تھوک دیتا ہوں اتنا پیسہ. گاؤں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلم جاگیردار صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر کے تعجب ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے. میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جو مولانا لوگ چندے کی دکان کھولتے تھے, آج صحت کی فکر کر کے دور دور سے یہاں آ کر کے بیٹھے. کیا جی اسلم صاحب, دور دور سے یہاں آ کر کے بیٹھے. میرے بھائی ہمیں چندہ مانگنے والا نہیں بننا ہے, بلکہ چندہ دینے والا بننا ہے. چندہ دینے والا بننا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آئیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. میری باتیں آپ لوگ بہت جانتے ہیں, زیادہ نہیں بتاؤں گا, بس اتنا کہوں گا, اگر آپ چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مسجد کے علاوہ, مدرسے کے علاوہ آپ کے بہت سارے انکم کے ذرائع ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اگر نہیں چاہتے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کوشش اگر آپ کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ آپ کو ہر جگہ کامیابی عطا کرے گا. ابھی ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت تکلیف ہوتا ہے, کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتا ہے. کیوں معلوم ہے میرے بھائی, کچھ دن پہلے ایک عالم دین کا قتل کر دیا گیا. ایک عالم دین کا قتل کر دیا گیا. کوئی اس کا پرسان حال نہیں, کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی اس کے طرف سے کیس لڑنے والا نہیں. اب مجھے بتائیے, جس عالم دین کا قتل کیا گیا, ان کے بیوی بال بچوں کا کیا, ان کے گھر والوں کا کیا؟ وہ گاؤں میں کسی کو نہیں مارا, کسی دوسرے کو نہیں مارا, بلکہ بیچارہ مجبور, پریشان, مظلوم عالم ہے نا, تو جو چاہتا ہے, جو آتا ہے عالم کو مار دیتا ہے, جو آتا ہے عالم کو بول کر کے چلا جاتا ہے, جو بھی آتا ہے عالم کو سنا دیتا ہے. آپ اگر 3 وقت کی نماز مسجد پڑھانے نہیں جائیں گے, ابھی قاری صاحب قبلہ نے ایک بات کہی تھی, وہ میرے لیے پوائنٹ بن گیا ہے. کمیٹی والے آپ کو طلاق دے دیں گے, کمیٹی والے آپ کو طلاق دے دیں گے. یار بیوی کو طلاق دیتا ہے 3 طلاق, آپ کو ایک ہی طلاق میں بولیں گے جاؤ گھر جاؤ. آپ کی یہ حال ہے کہ آج علماء اکرام کے حالات آپ جانتے ہیں نا, علماء اکرام کے حالات آپ جانتے ہیں. اگر آپ 30 سال سے امامت کر رہے ہیں, 35 سال سے امامت کر رہے ہیں, میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. منگلور کی سرزمین پہ کاپ کر کے علاقہ ہے, کاپ میں ایک عالم صاحب, مصباحی عالم صاحب, پرانے دور کے عالم صاحب تھے, 35 سال سے امامت کر رہے تھے. کتنے سال سے؟ 35 سال سے امامت کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی غلطی یہ تھی کہ وہ مسجد نماز پڑھانے کے لیے وقت پہ نہیں پہنچے, بیٹی کے شادی میں مصروف ہو گئے تھے. کمیٹی والوں نے ان کو کیا کیا, سمجھ گئے, ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے نا, کمیٹی والوں نے کیا کیا, طلاق دے دیا نا, ٹھیک ہے نا, کمیٹی والوں نے ان کو نکال دیا. تو میرے بھائی صرف اتنا ہی نہیں, آپ جتنے بھی علماء کرام کے حالات آپ دیکھیں گے, ان کے اندر ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے, ایک اندر سے خوف ہے, ایک مطلب سمجھ لیں کہ عالموں کے اندر ایک عجیب سا ایک ڈر وہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یار کوئی غلطی نہ ہو جائے, نہیں تو یہاں سے مجھے جانا پڑ جائے گا, مجھے یہاں سے نکلنا پڑ جائے گا. میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ جو متولی ہے, جو صدر ہے, اس کو سنت کے مطابق پیشاب کرنا بھی نہیں آتا, ان کو سنت کے مطابق
غسل کرنا بھی نہیں آتا، آپ کون ہیں؟ آپ عالم دین ہیں، ایک مسجد کے امام ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پھر آپ کیوں ان سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، آپ کو تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ آپ کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پر آپ کی مجبوریوں کی وجہ سے، آپ کے تنگدستی کی وجہ سے، آپ مالی حالات سے کمزور ہیں، اس لیے آپ کو متولی سے ڈرنا پڑ رہا ہے، آپ کو صدر سے ڈرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ بھی مالی حالات سے مضبوط ہوتے، آپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا، آپ کیا سوچتے؟ یار یہ ایک مسجد کیا، اسے چھوڑ دوں گا، فی سبیل اللہ دین کا کام کروں گا، فی سبیل اللہ دین کا کام کروں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر کیوں کچھ نہیں بول رہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، تو ایک چھوٹا بچہ کا جس کی عمر 18 سال کی تھی، آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا نا، اخبار میں دیکھا، وہ خودکشی کر کے مر گیا، وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ کیوں مرا؟ کیوں مرا؟ ریزن پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بچہ جو کہ 18 سال کا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ایک مسجد کا امام ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، 18 سال کی عمر میں دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، زیادہ دنیا کے بارے میں سوچتا نہیں ہے کوئی، وہ بچہ پھانسی لگا کے کیوں مرا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے تعلق سے؟ معلوم ہے کیوں مرا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے واج بابا، ان کی 3 بہن تھی، 3 بہن تھی، شادی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھا، بہن جوان ہو گئی تھی۔ بہار میں، یو پی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شادی کرنے کے لیے کم سے کم ایک پلسر گاڑی دینا پڑتا ہے، یا تو 3 لاکھ روپے آپ کو کیش دینا پڑتا ہے۔ بہار میں، یو پی میں خاص کر کے یہ کیا ہوتا ہے، یا تو 3 لاکھ روپے کیش دینا ہے، یا تو ایک پلسر گاڑی دینا ہے، وہ بھی وہاں پر چپراسیوں کا ایک یہ لگا ہوا ہے مینو لسٹ، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں بریانی کھانے، 120 روپے بریانی، فل پلیٹ، یہ پلیٹ وہ پلیٹ لکھا رہتا ہے ہوٹل میں، اس طرح بہار میں ایک مینو بنا ہوا ہے کہ یہ اگر چپراسی ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی وہ گاڑی کا کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ ریٹ ہے، پورا ریٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر سارے علماء کرام میں پوچھ سکتے ہیں، پورا ریٹ بنا ہوا ہے، یہ بہار میں چل رہا ہے، بہار میں چل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے جمعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے تعلق سے نہیں بولنا ہے، بلکہ اپنا مقصد میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو، آپ کی بیٹی کی شادی ہو، اگر آپ کو 3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کیش دینا پڑ جائے آپ کی بیٹی کی زندگی کے لیے، آپ کی بیٹی کے زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، اچھا گھر میں رشتہ کرنے کے لیے، اگر 5 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑ جائے تو آپ کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آپ سال میں کماتے ہیں 1,20,000 1,30,000 کماتے ہیں، سال میں آپ کی انکم کتنی ہے؟ 1,20,000 1,30,000 ہے، وہ بھی کھا پی کر کے ختم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، پھر آپ بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ بتائیں نا میرے بھائی، آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ یا تو آپ چندہ مانگیں گے، یا تو آپ سود پہ پیسہ لیں گے، یہی 2 آپشن آپ کے پاس، یا تو آپ کو بھیک مانگنا ہوگا، یا تو کسی کے پاس سود پہ پیسہ لینا ہوگا۔ اگر آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ کے مسجد کے دروازے پہ جا کر کے دستک دینا ہوگا، لوگوں سے کہنا ہوگا، لوگوں آج تک میں امام تھا، تمہارا نماز پڑھاتا تھا، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، اب میری بیٹی کی شادی 1 لاکھ روپے دے دو۔ کوئی دے گا؟ کوئی دے گا؟ 10 روپے آپ کی جھولی میں ڈالے گا، بھیک منگا بنا کر کے چلا جائے گا۔ اس وقت آپ کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، آپ کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک یہ ہے، آپ کو ایک طرف عزت کو ختم کرنا ہوگا، دوسری طرف جو سود بیاج پہ آپ پیسہ لیں گے، زندگی بھر آپ سود دیتے دیتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ اصل پیسہ نہیں دے سکیں گے۔ سود بیاج دیتے دیتے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اصل پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کریں، آپ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، تو آپ کو تجارت کرنا ہوگا، بزنس کرنا ہوگا۔ اور یہ تجارت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ سنت سمجھ کر کے تجارت کرتے ہیں تو
پیسہ تو آئے گا ہی آئے گا, ثواب اپنے اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے, نیکیاں ہوتی رہے گی, ثواب بھی ملے گا, پیسہ بھی ملے گا. تو تجارت ہمیں کرنا ہوگا. آئیے اور ایک بات, میں اب یہاں پر ہوں, میں اتنا غریب ہوں, دل سے بول رہا ہوں, میں اتنا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں رات میں, کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں, واچ بابا میں بہار کا رہنے والا ہوں, میری بات کا آپ یہ کیجیے گا, میں بہار کا رہنے والا ہوں, پٹنہ سے 400 کلومیٹر دور میرا گھر ہے, ٹھیک ہے, 400 کلومیٹر دور میرا گھر ہے. میری امی کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو سلامت رکھے, بھی اچھے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. میری امی کا انتقال ہو گیا, میری بات سمجھ رہے, میری امی کا انتقال ہو گیا. اب جنازے کی نماز پڑھانے کی میری امی کو خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, میرا بیٹا آ کر کے جنازے کی نماز پڑھائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے پہنچوں گا اپنی امی کی جنازے کی نماز پڑھانے. میں کرناٹک میں ہوں, گلبرگہ میں ہوں, کیسے پہنچوں گا بتائیے. میرے امی کے جنازے کی نماز سمجھ لیے, صبح انتقال ہوا تو شام میں جنازے کی نماز ہے, صبح انتقال ہوا تو شام میں جنازے کی نماز ہے. آپ بتائیے میں کیسے پہنچوں گا, میں اپنی امی کی جنازے کی نماز کیسے پڑھاؤں گا, بولو میرے بھائی, کیسے جاؤں گا, کس سے. چلیے آپ کو گھنٹہ بھی جڑا دیتا ہوں, صبح 9 بجے میری امی کا انتقال ہوا. میں یہ سوچتا ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں, صبح 9 بجے میری ماں کا انتقال ہوا. اب شام میں جنازے کی نماز ہے کتنے بجے, 6 بجے. میں امام ہوں, 6000 میرا تنخواہ ہے, 6000 میرا تنخواہ ہے, بولو میرے بھائی, 6000 میرا تنخواہ ہے. آپ فلائٹ کی ٹکٹ چیک کر کے دیکھیں آج کا کتنا ہے, چیک کر کے دیکھو میرے بھائی, 15,000 تو ہوگا نا, 20,000 تو ہوگا نا, ہے کہ نہیں. اب بتائیے میں کیسے جاؤں گا, بولیے تو صحیح. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنا ہوگا, نا, کسی کا محتاج بننا پڑے گا. کبھی آپ نے سوچا یہ سب, یار امام بن گئے ہو, عالم بن گئے ہو, حافظ بن گئے ہو, اچھی بات ہے, نماز پڑھا رہے ہو اچھی بات ہے, مسجد میں امامت کرو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, یار امامت کرنا, یار عالم بننا, علم حاصل کرنا فرض ہے, امامت کرنا کوئی فرض نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھانا فرض نہیں ہے. اتنے سارے مفتیان اکرام کو فتویٰ دکھاؤ, کسی کا فتویٰ ہے کچھ؟ نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھانا فرض نہیں ہے. میرے بھائی آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیوں آپ گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں یہاں پر, کیوں در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں آپ, کیوں؟ 8,000 تو آپ وہاں بھی کما سکتے ہیں نا یار. آپ سے اچھا وہ آملیٹ بیچتا ہے نا, روڈ پہ آملیٹ بیچتا ہے نا, وہ بھی روز کا 800-1000 روپے کماتا ہے. آپ کی مزدوری روز کی اتنی بھی نہیں ہے. تھوڑا سن کم کر, تو آپ کی مزدوری اتنی بھی نہیں ہے. آپ روز کتنا ہو رہا ہے آپ کا, اگر آپ کا 6,000 روپے تنخواہ ہے تو روز کا 200 روپے کا حساب ہے. روز کا کتنا ہے, 200 روپے کا حساب ہے. میرے بھائی ایک آملیٹ بیچنے والا روڈ پہ جتنا اس کی تنخواہ اتنا آپ کی تنخواہ نہیں ہے. آپ امام ہے, پورے گاؤں کے امام ہے. کوئی پیدا ہوتا ہے تو اذان آپ دیتے ہیں, کوئی مرتا ہے تو جنازے کی نماز آپ پڑھاتے ہیں, زندگی کی شروعات کے لیے نکاح کرنا ہو تو نکاح آپ پڑھاتے ہیں. سب سے اہم کام آپ کرتے ہیں, پھر آپ کا تنخواہ اتنا کم کیوں ہے؟ مجھے اس سے بھی شکایت نہیں ہے, مجھے اس کی بھی شکایت آپ سے نہیں ہے. شکایت ان سے ہے, وہ جہلا سے, وہ جاہلوں سے, جو کہ بنے بیٹھے ہیں. ان کو سب کی فکر ہے, علماء کی فکر نہیں, دین کی فکر نہیں ہے. آج بابا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, اچھے عالم دین اومنی لے کر کے عطر بیچنے نکل جاتے ہیں, مسجد میں امامت نہیں کرتے. اومنی لے کر کے گاؤں میں محلے میں نکل جاتے عطر بیچنے کے لیے, ٹوپی بیچنے کے لیے, مسجد میں امامت نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے گا تو 8,000 ملے گا, 10,000 ملے گا, 12,000 ملے گا. گلبرگہ جیسا شہر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 14,000 ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا, ہے نا. تو میرے بھائی اگر آپ
अतर बेचने जाएंगे ना तो रोज 2000 कमा करके आएंगे, अतर बेचने जाएंगे तो रोज 2000 कमा करके आएंगे। तो मेरे भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमामत छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आपको इमामत भी करना है, पर जरिया मुआश आपको इमामत को नहीं बनाना है, जरिया मुआश आपको इमामत को नहीं बनाना है। आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आपको जरिया मुआश उसको नहीं बनाना है, बल्कि आपका जरिया मुआश कुछ और होना चाहिए, यानी कि बिजनेस होना चाहिए। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इमामत कीजिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप इमामत कीजिए। क्यों जरिया मुआश बनाए उसको, क्यों बनाए? मेरी बात का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, मेरी बात का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। मुझे बताए ना कि मैं अपनी जम्मी के जनाजे की नमाज पढ़ाने कैसे पहुंचूंगा। जरिए मार्च होगा हुजूर, जाहिर सी बात है उस वक्त हम किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे और हम फ्लाइट से जा सकते हैं, और नहीं होगा तो वही हाल होगा कि या तो नहीं जाएंगे या तो किसी के सामने फिर ठोकर खाना पड़ेगा, और आखिरी में ये होगा कि लोग फिर हम अपनी वही पर रह जाएंगे। नहीं, मैं ये हादसा देखा हूँ मेरे भाई, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा मिशन और इतना बड़ा मकसद लेकर के निकला हूँ ना मैदान में, तो कुछ सोच करके निकला हूँ। इतने सारे उलमाए कराम को एक प्लेटफॉर्म पे लाया हूँ, कुछ सोच करके लाया हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे उलमाए कराम को रोते हुए देखा है, खून के आंसू रो रहे थे। तेलंगाना में एक जगह है महबूब नगर के पास, ठीक है ना, सूद पे मौलाना बयान किया, जुमा की नमाज पढ़ाने नहीं दिया, उसको भगा दिया यार, जुमा की नमाज पढ़ाने नहीं दिया, भगा दिया उसको। आज से 8-10 साल पहले, मैं 8-10 साल से इनको जानता हूँ वाच बाबा को, आज से 8-10 साल पहले मैं यहाँ पर था शाहपुर के एरिया में, दरगाह मस्जिद में एक मौलाना इमामत कर रहा था, एक नौजवान आया, तमाचा मार दिया उसको। किस लिए मारा मालूम है? किस लिए मारा? सिर्फ मौलाना ये कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो मस्जिद का टॉयलेट क्यों इस्तेमाल करते हो, तमाचा मार दिया। वहाँ पर क्या किया, वो बुला करके यूं यूं समझाया, भगा दिया, समझा करके भगा दिया। वही अगर पैसा वाला होता, अगर पैसा वाला होता, अगर उसका खानदान वहां पर होता तो क्या करता? मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको ये मस्जिद और मदरसे के अलावा आपको ऑप्शन बनाना होगा, और ऑप्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के सरजमीन पे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर है तो दिखा दो, है तो दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म सुपर इस्लाम एकेडमी है और कल्याण लाइफ केयर कंपनी है। इससे बेहतर मानते हैं ना आप लोग, एक्सेप्ट करते हैं ना, मानते हैं कि नहीं? इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आपको इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और मौका देने वाला प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई दिल से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, जिस तरह मैं बताता हूं उस तरह चलिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लीडर बना दूंगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लीडर बना दूंगा। आप जैसे मैं बोलता हूं उस तरह कीजिए ना। पहले मैं आप लोगों से क्या कराया यार, बिजनेस की स्किल मुझे मालूम है, बिजनेस की स्किल मुझे मालूम है। मैं आप लोगों को पहले क्या बनाया, पहले मैं आप लोगों को हकीम साहब के बोला, इन लोगों को रिसेलर बनाया, उलमाए कराम को पहले रिसेलर बनाया। साहब इन लोगों को मैं एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हमारे पास मेडिसिन है, आप एक काम करो, ये मेरा मोबाइल है, कितने का है? 5 रुपए का है, आप इसे क्या करो, सामने 10 रुपए में सेल कर दो। हम उनको होलसेल में 5 रुपए में दिए। हमारे उलमाए कराम ने क्या किया, 10 रुपए में सामने वाले को दे दिया। जब ये लोग 2-4 हजार कमाने लगे ना, जब हमारे प्रोडक्ट के अंदर अच्छा रिजल्ट इन लोगों को मिलने लगा, जब इनके दिल से डर बर सब खत्म हो गया, तो मैं इन लोगों को क्या किया, रिसेलर से प्रमोशन करके डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर बना रहा हूं। मेरे बात पे गौर कर रहे हैं ना, मैं कहां लेके जा रहा हूं, आप लोगों को समझ रहे हैं ना। मैं पहले आप लोगों को क्या क्या रिसेलर बनाया, रिसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आप लोगों को लीडर बना रहा हूं, और इतना